بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے، اور ہمارے سبق کی ابتدا وبعد فإن مبنى علم الشرائع کی عبارت سے ہوگی، اور ہمارا سبق من حسن التنظیم والترتیب پہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحکام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحید والصفات الموسوم بالکلام المنجی عن غیاہب الشکوک وظلمات الأوہام، وإن المختصر المسمى بالعقائد للإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين عمر بن محمد النسفي أعلى الله درجته في دار السلام، يشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد ودرر الفوائد في ضمن فصول هي للدين قواعد وأصول وأسناء نصوص هي لليقين جواهر وفصوص مع غاية من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وبعد، اور بہرحال حمد و صلات کے بعد، تو بے شک علم الشرائع والاحکام کا مدار اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد علم التوحید والصفات ہے، جو کلام سے موسوم ہے، جو نجات دلانے والا ہے شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی ظلمتوں سے، اور بے شک وہ مختصر رسالہ جو موسوم ہے عقائد کے ساتھ، ترتیب دیا ہوا ہے بڑی ہمت والے امام علماء اسلام کے پیشوا، ملت اور دین کے ستارے حضرت عمر بن محمد نصفی رحمہ اللہ تعالی کا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے جنت میں، مشتمل ہے یہ رسالہ اس فن کے عمدہ موتیوں پر اور موتی جیسے فوائد پر، ایسی فصلوں کے ضمن میں جو دین کے لیے قواعد اور اصول ہیں، اور ایسے نصوص کے درمیان میں جو یقین کے لیے جواہر اور نگینے ہیں، اور انتہائی تنقیح و تہذیب اور انتہائی عمدہ نظم و ترتیب کے ساتھ۔ آئیے اب اپنے سبق میں کچھ الفاظ کی تشریح اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سبق کا سب سے پہلا لفظ ہے وبعد فإن مبنى علم الشرائع۔ وبعد کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا، اس میں چند اقوال ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، تو جن لوگوں نے یہ رائے پیش کی ہے انہوں نے قرآن مجید کی آیت وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ سے اما بعد کو مراد لیا ہے۔ دوسرا قول یعرب ابن قحطان، انہوں نے استعمال کیا۔ تیسرا سیدنا یعقوب علیہ السلام، انہوں نے استعمال فرمایا۔ چوتھا عرب کے مشہور فصیح یا خطیب صحبان ابن وائل، انہوں نے استعمال کیا۔ اور پانچواں قول کعب ابن لؤی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، ان کی طرف یہ بات منسوب ہے
یعنی وبعدو کو سب سے پہلے استعمال کرنے والے ان 5 میں سے کوئی ایک شخص ہیں۔ یہ لفظ اما بعدو یا وبعدو 2 کلاموں کے درمیان فصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بعدو ظروف زمانیہ میں سے ہے جو مضاف الیہ کے محذوف منوی ہونے کی صورت میں مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، یعنی اصل عبارت تھی بعد الحمد والصلاۃ، تو اس کے مضاف الیہ کو جب محذوف منوی کے درجے میں لائے تو یہاں بعدو مبنی علی الضم ہوگا۔ پھر اس کو مبنی علی الضم کیوں بنایا، کسی اور حرکت پر کیوں نہیں مبنی کیا گیا؟ اس لیے کہ ضمہ تمام حرکتوں میں سے قوی حرکت ہے اور اس کے ذریعے سے محذوف کی کچھ تلافی کی جا سکتی ہے۔ یہاں شارح کے کلام میں اما بعدو نہیں ہے بلکہ وبعدو ہے۔ وبعدو کے بعد فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ، تو یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ وبعدو کے ما بعد پر فا کیسے آ گئی ہے، کیونکہ اما بعد ہوتا تو پھر وہاں تو فا کا لانا ممکن ہے کہ اما چونکہ شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو وہاں جو جزا کے معنی کو متضمن خبر ہوتی ہے وہاں پہ فَإِنَّ وغیرہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ فا کیسے لایا گیا ہے؟ یہاں پہ چونکہ وبعدو استعمال ہوا ہے تو اس کی مختلف توجیہات علماء نے پیش کی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ مصنف نے اما کے توہم کی وجہ سے اس کے ما بعد پر فا کو داخل کیا ہو۔ توہم کیسے ہو سکتا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر مذکور کو مذکور سمجھ لیا گیا ہو، لیکن یہ جواب انتہائی کمزور ہے۔ دوسری توجیہ کہ یہاں اما مقدر ہے، یعنی وبعدو یہاں اما مقدر ہے جس کی وجہ سے ما بعد پہ فا داخل ہو گئی، لیکن یہ بھی تحقیق کے خلاف ہے۔ شارح رضی نے اس کے لیے کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں کہ اما آپ کہاں پہ مقدر مان سکتے ہیں۔ تیسری توجیہ کہ یہ واو وبعدو میں جو واو ہے یہ اما کے قائم مقام ہے۔ یہ جواب بظاہر تو سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اس پر ملا حسن چلپی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ نیابت کے لیے نائب اور منوب عنہ کے درمیان مناسبت کا ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نائب اپنا اسی کو بنا سکتے ہیں، جیسے امام اس کا نائب وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر امامت کی اہلیت ہو، تو یہاں بھی نائب اور منوب عنہ کے درمیان کچھ تعلق مناسبت کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ واو اور اما کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ چوتھی توجیہ یہاں پہ یہ کی کہ واو عطف کے لیے ہے، یعنی عطف قصہ علی القصہ کے لیے، جس میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان اخبار و انشاء کے اعتبار سے مناسبت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور بعدو کو جو ظرف ہے شرط کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ بظاہر اس توجیہ پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ دیگر اور بھی کئی توجیہات علماء نے اس وبعدو کے متعلق پیش کی ہیں۔ شرائع شریعت کی جمع ہے اور اس کا لغوی معنی راستہ کا ہے، اور اہل اسلام کے عرف میں دین اسلام کو شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر دین کے ایک ایک مسئلے کو بھی شریعت کہہ دیتے ہیں۔ احکام حکم کی جمع ہے، حکم اثر مرتب کو بھی کہا جاتا ہے، اور حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو بندوں سے کسی فعل کا مطالبہ کرنے یا کسی فعل سے منع کرنے یا کسی فعل کے اختیار دینے سے متعلق ہو، یعنی علت، حرمت، جواز، فساد وغیرہ، تو یہ احکام یا حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
اساس، بنیاد، جڑ، ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، جس کے معنی اساس کے بھی آتے ہیں، اور اس لکڑی کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے جس پر ہودج رکھا جاتا ہے۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقیدہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں محمول کے ثبوت کا موضوع کے لیے جزم ہو، محمول کے موضوع کے لیے ثابت ہونے کا جزم یعنی یقین ہو۔ اس کو بالفاظ دیگر ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس بات کی سچائی کا یقین کر کے اس کو سچ مان لیا جائے تو وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ لفظ غیاہب، غیہبن کی جمع ہے بمعنی سیاہی یا سخت سیاہی۔ شکوک، یہ شک کی جمع ہے بمعنی تصدیق کے اندر تردد کرنا۔ کسی چیز کی تصدیق کے اندر جب بندہ بین بین ہوتا ہے، کوئی خبر ہم تک پہنچتی ہے تو اس خبر کی تصدیق میں جب تردد کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی بات کو ہم مانیں یا نہ مانیں، تو اس کو شک سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں طرفین یعنی دونوں جانب میں سے جب کوئی بھی راجع نہ ہو بلکہ مساوی ہو تو اس کیفیت کو شک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظلمات، ظلمتن کی جمع ہے بمعنی تاریکی۔ اوہام، وہم کی جمع ہے۔ وہم دماغ کی اس قوت کو کہتے ہیں جو محسوسات موجودہ سے معانی غیر محسوسہ کا ادراک کرتی ہے۔ وہم شک کے مقابلے میں ضعیف ہے کیونکہ بغیر دلائل کے زائل نہیں ہوتا، اسی لیے شکوک کے ساتھ غیاہب کو استعمال کیا گیا، جس کے معنی ظلمت شدیدہ کے ہیں، یعنی غیاہب الشکوک۔ اس سے مراد ہوگا کفر، اور ظلمات الاوہام اس سے مراد کہ اسلام لانے کے بعد جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان اعتراضات سے کسی کا متاثر ہو جانا یا عقائد اسلام پر مضبوط نہ رہنا اور صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہو جانا، یہ ظلمات الاوہام سے تعبیر کیا جائے گا۔ اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے علم کلام کی منفعت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ علم کلام معاندین اسلام کی طرف سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں اور ان اعتراضات سے جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں ان سے نجات دلانے والا یہی علم ہے، اور دوسرے لفظوں میں انہی الفاظ میں مصنف نے اس کے موضوع کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔